میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا دادا علی مرتضیٰ ہے اور خود وہ علی رضا ہے. جو ہوا فضل الہی سے بڑا نیک ہوا، نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا. کسی بھی خاندان میں دو لوگ مشہور نظر نہیں آتے. کائنات نے جتنے بھی بنائے، چاہے ووٹوں سے بنائے چاہے کوشش سے بنائے، ہر خاندان میں ایک ایک پایا گیا، کوئی دوسرا اس خاندان میں نہ آیا. کیا کہنے آل محمد تمہارے خاندان کے، اس میں رسول کی اپنی شہرت ہے، علی کی اپنی شہرت ہے، حسن کی اپنی شہرت ہے، حسین کا اپنا کرم ہے، رضا کا اپنا کرم ہے، موسیٰ کاظم کا اپنا کرم ہے. جتنا بیدار مجمع فکر عرض کرتا ہوں، انہوں نے جس شہر میں قدم رکھا وہ شہر نور کا مرکز بن گیا. یہ مکے میں آئے تو وہ معظمہ ہو گیا، مدینے میں آئے تو وہ منورہ ہو گیا، نجف میں چلے گئے تو اشرف ہو گیا، کربلا میں چلے گئے تو معلیٰ ہو گیا، کاظمین میں چلے گئے تو شریفین میں ہو گیا، مشہد میں چلے گئے تو مقدس ہو گیا. سخی رضا ان ہاتھوں کو اپنی زری چموائے جو ہاتھ بلند ہو گئے. آل محمد کی قبریں کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مشہور نہیں. تو سمجھ آئیے فکر ہی وہ بولے. ان کی قبروں کا ایڈریس یہ نہیں کہ اس کے ساتھ، بلکہ اگر کوئی بڑا آدمی ان کے ساتھ دفن بھی ہو جائے تو اس کی شہرت بھی گم ہو جاتی ہے. نجف میں علی کے دائیں طرف آدم ہے، بائیں طرف نوح ہے. میں نے آج تک کسی شیعہ سنی سے نہ سنا کہ میں آدم کی قبر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. کسی نے نہیں کہا کہ میں نوح کے روزے پہ جا رہا ہوں. ہر کوئی کہتا ہے علی کے روزے پہ جا رہا ہوں، کیونکہ جب مالک کا نام لے لو تو نوکروں کے نام لینے کی ضرورت ہے. بنیاد ہے میرے مولا کی ابو الحسن. لیکن تقریر سے پہلے ایک فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب اہل بیت میں امام کو جاننا کافی نہیں، امام کو پہچاننا واجب ہے. من مات ولم یعرف امام زمانی، جو مر گیا اور اس نے نہ پہچانا. جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. تعارف غائبانہ کروانا چاہتا ہوں، غائبانہ تعارف اپنے امام کا کہ رضا بادشاہ ہے کون. پہلے میں نے حدیث پڑھی ہے مولا متقیان کی، علی ابن ابی طالب کی. علی خطاب فرما رہے تھے اور مجمع میں صرف دو تھے اور دونوں عارف تھے. ایک کا نام سلمان، دوسرے کا نام ابو ذر. علی فرماتے اے سلمان اور اے جندب، ابو ذر کا نام ہے ہمارا پہلا محمد، ہمارا درمیان والا محمد، ہمارا آخری محمد. اگلا جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس میں اکثر خطبہ مولوی حضرات ڈنڈی مار جاتے ہیں. کلنا محمد، یہ تو علی کا فرمان ہے. ترجمہ کرتے ہیں ہم 14 کے 14 محمد. 14 کا لفظ علی نے فرمایا کہا؟ علی نے تو فرمایا ہے کلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد. محمد محمد ہے، علی محمد ہے، حسن محمد ہے، حسین محمد ہے، سجاد محمد ہے، جعفر محمد ہے، باقر محمد ہے، قاسم محمد ہے، رضا محمد ہے، تقی محمد ہے، نقی محمد ہے، عسکری محمد ہے، مہدی محمد ہے. اب عقیدے کا فکرہ کہتا ہوں، عباس محمد ہے، علی اکبر محمد ہے، قاسم محمد ہے. میری توقع سے زیادہ آپ کی توجہ ہے.
اور اگلا فکرہ جو غلط مشہور ہوا وہ یہ کہ معصوم صرف 14 ہے. تمہیں کس نے کہا کہ معصوم صرف 14 ہے؟ دلیل وہ دے رہا ہوں، اس مجمع میں تو ایک بندہ بھی نہیں جو انصاف پسند ہو اور میری دلیل کو قبول نہ کرے. سب سے زیادہ علماء قوم میں ہیں، پہلے بھی رہے، آئندہ بھی رہیں گے. میں سارے مولوی صاحبان سے ایک طالب علم ہو کے پوچھتا ہوں کہ قوم والی بیوی کو کیا کہہ کے پکارتے ہو؟ خیر راضی ہو بھی جناب دا. بھائی سارے کہتے ہیں نا معصوم ہے قوم. معصوم 14 ہے تو اس بیوی کو معصومہ کیا ہوگا؟ قوم والی بیوی کو معصومہ امام نے کہا. 2 لقب ہے میری بیوی کے جو ائمہ نے فرمائے، ایک معصوم ہے قوم، دوسرا فکرہ کریم ہے اہل بیت. اور کریم کا مطلب کیا ہے؟ السخی یؤتی بعد السوال والکریم یؤتی قبل السوال. جو سوال کرنے کے بعد میں وہ سخی ہوتا ہے اور جو مانگنے والے کو سوال کرنے کی بھی شرمندگی نہ ہونے دے اسے کریم کہتے. سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے دوسرے کو بھی کھلائے. کریم وہ ہوتا ہے جو اپنا حصہ بھی دوسرے کو دے دے. کریم اسے کہتے ہیں جو ذلیل کو بھی مجمع میں ذلیل نہ کرے. یہ سارا خاندان معصوم ہے، یہ سارا خاندان کریم ہے. اس لیے تو امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اور یہ ہو بہو محمد ہے، کردار میں محمد، گفتار میں محمد، بولنے میں محمد، سیرت میں محمد، شریعت میں محمد، صورت میں محمد، خلق میں محمد، خلق میں محمد. یہی وجہ ہے کہ مامون الرشید کے دربار میں ایک تاجر آیا. تاجر کا داخل ہونا تھا، خوشبو پھیل گئی، خوشبو سے دربار معطر ہوا. درباری چھومنے لگے. بادشاہ حیران ہو کے کہتے تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا بیچنے کا مال. میرے پاس جو چیز ہے میں اسے بیچنا چاہتا ہوں. تار ہل جائے تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں رہتا. اب تار جوڑے رکھے میرے ساتھ. جی جناب. میں سودا ہی رہ بنے. محمد محمد باجل فرج سهل مخرج بلان آدم ختم. چلو دیکھو خیر. ادھی مجلس لین بھی کھا دی لاکھ غائب ہو گئے کرانٹ پہ کوئی نہیں.
مامون ملون نے پوچھا کیا بیچتا ہے؟ اس نے کہا بڑی قیمتی چیز۔ اس نے کہا قیمت؟ تاجر کہتے تخت بھی چھوڑ دے تو قیمت پوری نہیں۔ اگر تخت بھی چھوڑ دے قیمت پوری نہیں۔ اس نے کہا ایسی کیا چیز ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا رسول خدا کے بال۔ منہ مبارک آقا دو جہان کے بال ہیں میرے پاس، یہ خوشبو نہیں کی۔ اس نے کہا اصلی ہونے کی دلیل کوئی ثبوت پیش کر، کوئی دلیل پیش کر جس سے پتہ چلے کہ یہ اصلی ہے، کوئی ایسی دلیل دے جس سے پتہ چلے کہ یہ اصلی ہے۔ آؤ بسم اللہ۔ کوئی دلیل پیش کر جس سے پتہ چلے کہ یہ اصلی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ اس کی خوشبو اس کی دلیل ہے۔ ایسی خوشبو اگر دنیا میں کہیں پائی جاتی ہے تو میں جھوٹا، اور اگر دارین میں ایسی خوشبو نہیں میں تسلیم کر، یہ محمد مصطفیٰ کے بال ہیں۔ اس نے کہا قیمت مانگ۔ اس نے کہا 1,00,000 دینار ایک بال کا۔ نبیوں کے سلطان کے بال تھے، 7,00,000 دینار میں بادشاہ نے خرید لیے۔ بڑے فخر سے اطلاع بھیج رہا تھا آؤ زیارت کرو، میرے پاس حضور کے بال ہیں۔ امیر غریب گورنر آتے رہے، زیارتیں کرتے رہے۔ شام کا وقت ہوا، یوسف زہرا نے دربار میں قدم رکھا۔ سے ثقلین دربار میں آیا، علم پکار رہا تھا زمانے کا علی ہے، قرآن کہہ رہا تھا زمانے کا محمد ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے دربار میں قدم رکھا، بادشاہ نے قدم رکھا، سیدھے تشریف لائے، فرمایا کیا خریدا؟ اس نے کہا آقا آپ کے نانا کے بال۔ مسکرا کے امام فرماتے کہاں ہیں؟ اس نے کہا مولا زیارت کریں۔ اب جو بندہ یہ فکرہ سمجھ میں آ گیا اسے پوری تقریر سمجھ میں آئے گی۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی انگشت شہادت اٹھائی، 7 بالوں میں سے 3 کو علیحدہ کیا۔ جن بندوں کو اللہ نے زبان دی ہے، جن کو اذن دیا ہے خدا نے، 3 بال علیحدہ کیے، 4 بال علیحدہ کیے۔ مسکرا کے امام رضا فرماتے ہیں یہ 4 میرے نانا کے ہیں، یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں۔ خدا کے واسطے جاگنا، فکرہ سننا۔ امام رضا نے فرمایا یہ 3 بال میرے نانا کے نہیں ہیں، یہ 4 بال میرے نانا کے۔ مامون کی آواز آئی مولا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ امام نے فرمایا ان 4 میں سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی ہے۔ ان 4 میں سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی ہے، ان 3 میں سے مجھے اپنی خوشبو نہیں آئی۔ اس کا مولا آپ کو آ رہی ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا آگ روشن کر۔ آگ جلا۔ اس نے آگ جلائی، امام نے 3 بال اٹھا کے آگ میں پھینکے، تینوں جل گئے۔ جیسے ہی وہ 3 بال آگ میں گئے تو تینوں جل گئے، اور جب 4 بالا نے آگ میں پھینکے تو آگ بجھ گئی۔ آل محمد تمہیں سلامت ہے۔ جب 4 بال آگ میں گئے تو آگ بجھ گئی۔ تمہیں سمجھنا آئی جس نبی کے بال کا یہ حال ہے اس کی آل کا کیا حال؟ جس کے بال کا یہ جس کے بال کا یہ حال ہے، اس کی آل کا کیا حال ہوگا؟ محمد ابن عیسیٰ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، پیغمبر مسجد میں تشریف فرمائے، یا علی مدد
پیغمبر مسجد میں تشریف فرمائیں، ظاہر ہے جس نبی کا ذکر ہے کائنات میں ہلچل کیوں نہ آئے؟ نام میرے مصطفیٰ کا ہے، بے ادب امریکیوں کو کیا پتا کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ معجزہ بھی خداوند کبھی دکھاتا ہے کہ آسمان پہ تھوکو تو منہ پہ آتا ہے۔ اب تو دنیا شرم کرے اور عظمت مصطفیٰ علی والوں سے پوچھے۔ اب تو تھوڑا سا رحم کرو اپنے آپ پر، اب ان مولویوں کو چھوڑو جنہیں عظمت مصطفیٰ کی اہل بے کا پتہ نہیں، شان رسالت سننی ہو تو علی والوں سے پوچھو۔ جمعرات کی روٹیاں مانگنے والے کو کیا پتا کہ عظمت مصطفیٰ کیا؟ حسن نبی پوچھنا ہو علی والوں سے پوچھو، علم نبی پوچھنا ہو علی والوں سے پوچھو، عقل نبی پوچھنی ہو علی والوں سے پوچھو، عشق نبی پوچھنا ہو علی والوں سے پوچھو۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا رسول خدا کتنے حسین تھے؟ اس نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ اگر کسی نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو وہ مصطفیٰ کو دیکھے۔ اگر جنگ کی دھرتی میں یہ فکرہ سمجھ میں نہ آیا پورے ملک میں پڑھنے کے فائدہ ہی نہیں۔ مولوی صاحبان نے کہا یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو۔ تجھے اتنی غیرت بھی نہیں آتی مالکوں میں نوکروں کی چیزیں تلاش کرتا، رعایا کی چیزیں۔ سارے یوسف رعایا ہے، مصطفیٰ سردار ہے۔ یوسف میرے نبی کے پسینے سے بنا، ساری دنیا کہتی ہے یوسف علیہ السلام۔ ابھی میں کہہ دوں حضرت یوسف نبی رضی اللہ تعالی عنہ، سارا مجمع چپ کر جائے گا کہ یہ یوسف کو رضی اللہ کیوں کہہ رہا ہے۔ انصاف سارے کرو، جس نبی کا پسینہ علیہ السلام ہو اس کا خون رضی اللہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ کسی نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھے، کسی نے حسن یوسف دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھے، کسی نے حسن یوسف دیکھنا ہو تو مصطفیٰ۔ نہیں، غلطی نہ کرو، یوسف اور مصطفیٰ کے حسن میں فرق سمجھنا چاہتے ہو تو یہ ایک فکرہ ہی کافی ہے۔ جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ جتنا مقام مصطفیٰ ذہنوں میں بلند ہے اتنی بلند صلوات پر محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ خواب دیکھا محمد ابن عیسیٰ نے، پیغمبر تشریف فرمائے خواب میں، کھجور کے سامنے کھجوروں کا طبق، محمد ابن عیسیٰ مسجد نبی کے باہر سے جھانکا، پیغمبر نے بلایا، یہ قریب آیا، امام نے کھجوروں کے طبق میں ہاتھ ڈالا، محمد ابن عیسیٰ کی جھولی میں کھجوریں ڈالی۔ محمد ابن عیسیٰ کہتے میں نے گنی تو کھجوریں 18 تھی، کھجوریں گنی 18 تھی۔ جو چپ بیٹھے کتنی کھجوریں تھی؟ 18۔ وہ کہتے میری خواب سے آنکھ کھلی، میں صبح کے وقت کسی کام سے مسجد نبی کے پاس سے گزرا، مسجد نبی کا وہی دروازہ نظر آیا جو رات خواب میں نظر آیا تھا۔ دل میں حسرت جاگی،
کہ جو خواب میں دیکھا تھا وہی دیکھوں. کہتے میں نے مسجد نبی میں جھانکا, ادھر جھانک کے دیکھا, کیا دیکھتا ہوں کہ امام رضا رسول والے کپڑے پہن کے تشریف فرما ہے. تشریف فرما امام رضا, جو خواب میں پیغمبر اعظم کے کپڑے تھے وہی عطرت رسول کے کپڑے. امام رضا کے پاس اسی طرح سے کھجوریں پڑی ہیں. امام رضا نے ہاتھ کے اشارے سے اسی طرح مجھے بلایا جیسے خواب میں پیغمبر نے بلایا تھا. کہتے میں قریب آیا, امام رضا نے اسی طرح کھجوروں میں ہاتھ ڈالا, کھجوروں میں ہاتھ ڈال کے میری جھولی میں ڈالا. کہتے میں نے گنی تو کھجوریں 18 تھیں. میں نے گنا تو کھجوریں 18 تھی, میں نے گنا تو کھجوریں 18 تھی. میں نے قریب آگے کا مولا آپ تو کریم ابن کریم ہے, آپ تو امام رؤوف ہے, مہربانی کر کے ایک کھجور اور دے دیں. امام مسکرا کے فرماتے نانا نے 19 دی ہوتی تو میں بھی 19 دیتا. اگر میرے نانا نے 19 کھجوریں دی ہوتی تو میں بھی تجھے 19 کھجوریں دے دیتا. میرے امام کہہ کہ لقب زامن آہو, آہو کہتے ہیں ہرن کو, زامن آہو ہرنی کا بچہ شکاری نے پکڑا. ہرنی کا بچہ پکڑ کے شکاری جانے لگا. ہرنی شکاری کے پیچھے پیچھے, امام رضا سامنے کھڑے. ہرنی نے امام کو دیکھو, امام نے شکاری کو روکا, فرمایا سے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے. اس نے کہا بندہ خدا اگر تو کہتا کہ چھوڑ دے پھر بھی بات سمجھ میں آتی, تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے. امام فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اسے تیرے لیے حلال قرار دیا ہے, تھوڑی دیر کے لیے اس لیے چھوڑ, یہ ماں سے مل کے آ جائے گا. یہ جانور جائے گا اپنی ماں سے مل کر آ جائے گا. ہنسا وہ, کہتے چہرے سے سچا لگتا ہے, لیکن کبھی جانور بھی چھوڑو تو وہ بھی واپس آتا ہے. یہ واپس نہ آیا تو کون ضامن؟ امام فرماتے میں ضامن. اس کی ضمانت بن کے میں کھڑا ہوتا ہوں, تو اسے چھوڑ یہ واپس آئے گا. وہ کہتے چہرے کی صداقت دیکھ کے میں نے ہرن کے بچے کو چھوڑ دیا. مجھے شرم آ رہی تھی, اتنے کریم کو ضامن بنا کے کھڑا کیا, لیکن سوچ رہا تھا یہ کیسا ہے, کس کی ضمانت دے رہا ہے, کبھی جانور بھی واپس آئے. ہرنی کا بچہ گیا, ہرن سے مل کے واپس آیا. امام فرماتے ہرن اٹھا جا. کہتے یہ آزاد ہے, آج سے میں قیدی ہوں. یہ آزاد ہے, آج سے میں قیدی ہوں. جس کے جانور پابند ہوں. ولی عہدی کی دعوت ہوئی, سن تھا 202 ہجری. ولی عہدی ایک بڑی سازش کے تحت کی گئی. وہ بڑی لمبی بات ہے, زندگی رہی. پھر کبھی امام کے موضوع پر آپ کے شہر میں امام شاہ السلام نے موقع دیا تقریر کرنے کا, تو میں وہ باتیں بتاؤں گا کہ امام کو کیوں مجبور ہو کر انہیں ولی عہد بنانا پڑا, کیا سیاستی طاقت بچانے کی خاطر. اس نے ایک دعوت کی ولی عہدی کی خوشی. ایک تو اس نے سکہ جاری کیا, اس پر امام کے دستخط تھے, علی ابن موسیٰ الرضا. جب وہ سکہ مومن کے پاس آتا تھا تو وہ اسے خرچ نہیں کرتے تھے, کیونکہ قیمت سے زیادہ قیمتی تھا, قیمت سے کہیں زیادہ قیمتی تھا. شیعوں کے پاس جیسے ہی پہنچتا تھا وہ سنبھال کے رکھ لیتے, کیونکہ مولا کا نام لکھا ہوا تھا. سفر سے جانے میں پہلے, سفر پہ جاتے ہوئے راستے میں ڈاکوؤں کے خطرے, شیعوں نے اسے کپڑے میں باندھ کے بازو میں باندھنا شروع کر دیا.
بھائی سے لفظ بڑا امام ضامن. کوئی بھی سفر میں جائے اس کا ضامن امام رضا، کوئی بھی مسافرت میں جائے اس کا ضامن امام رضا. اس لیے سامعین گرامی قدر 202 بندے بلائے گئے، 200 مہمان، ایک مامون، ایک میرا مولا. بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ واقعہ عرض کرنا بڑا ضروری. اس نے 100 کرسیاں ادھر لگوائی، 100 کرسیاں ادھر، درمیان میں میز، ادھر 2 بڑی کرسیاں، بائیں طرف مامون، دائیں طرف امام رضا. 200 سردار، ہر سردار کے سرانے ایک کالا حبشی پنکھا جھلنے کے لیے. سامنے کھانا آیا، رئیس انتظار کر رہے تھے مامون کو، مامون انتظار کر رہا تھا آپ کے امام کو. لفظ پھر کہتا ہوں، ذرا جا کے سنو، لفظ پھر کہتا ہوں جسے سمجھ آئے. 200 حبشی پنکھا جھل رہے ہیں، 200 سردار گورے کرسیوں پر، کالے پنکھا جھل رہے ہیں، گورے کرسیوں پر. سرداروں کا انتظار مامون کو، یہ کھانا شروع کرے تو ہم کریں. مامون کو انتظار امام رضا کو، بادشاہ شروع کرے تو میں کروں. امام رضا کو انتظار حبشیوں کا. جسے سمجھ آئے وہ بندہ بولے گا، اس کے بولے گا وہی جس کی آواز علی رضا کو اچھی لگتی ہے. امام کو انتظار کالے حبشیوں کو. امام فرماتے تم کھڑے کھڑے کھاؤ گے. میرے نانا نے کھڑے ہو کے کھانے کو مکروہ کہا. آہستہ آہستہ مامون کہتے یہ غلام ہے، مولا یہ غلام ہے. امام نے فرمایا انہیں بھوک نہیں لگتی. مولا یہ غلام ہے. امام نے فرمایا انہیں بھوک نہیں لگتی. مامون شرما رہا تھا، کس بندے کو ولی عہد بنایا. گورنر ہنس رہے ہیں، اسے اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ نہیں کھائیں گے. مولا یہ غلام ہے. امام نے فرمایا انہیں بھوک نہیں لگتی. مولا یہ بعد میں کھائیں گے. امام نے فرمایا میں انہی کے ساتھ کھاؤں گا. تمہیں میرے نانا کی آخری تقریر یاد نہیں؟ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں. تمہیں یاد نہیں کالا حبشی اذان دیتا تھا، گورے عرب نماز پڑھ لیا. کالا حبشی آتا تھا اذان دینے. کالا حبشی. بزرگوں کو اچھا نہ لگا، یہ اذان نہ دے. یہ شین کو سین بڑھتا ہے. جبریل نے پیغام دیا یہ بڑھتا سین ہے، اللہ سنتا شین ہے. بلال کہتے تھا سین اور شین میں اتنا فرق تو سرکار کوئی نہیں، بس یہ 3 میری زبان پہ چڑھتے نہیں. کوشش بڑی کرتا ہوں، کوشش بڑی کرتا ہوں، کوشش بڑی کرتا ہوں، لیکن یہ 3 نقطے میری زبان پہ چڑھتے نہیں. یہ مجبوری ہم سرائکی والوں کی بھی ہے. کئی دفعہ مجلس پڑھ دیا ساتھ ہیں سونے دی یاد سے شلوات پڑھو. سجا ہے یا نہیں؟ بھاوے پابندی آئی بھاوے پابندی ہے، حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے. جیڑا حبشی ہاں لکنت زبان وچ بھی ہاسو مؤذن کو شوہرے ہٹا نہیں سکے. بھاوے پابندی آئی بھاوے پابندی ہے، حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے. جیڑا حبشی ہاں لکنت زبان وچ بھی ہس او مؤذن کو شوہرے ہٹا نہیں سکے. منہ دی لکنت بہانا ہے اعتراض دا، چل قدورت دی کاوڑ لکا نہیں سکے. دراصل اون دی بانگ وچ ولی اللہ او لکا نہیں سکا، بچا نہیں سکا.
بانگ ولی اللہ او لکا نہیں سکے اے بچا نہیں سکے بانگ ہائی ڈانگ نہیں اس کا ترجمہ میں کسی اور شہر میں تو کروں آپ کے سامنے کیسے کروں بانگ ہائی ڈانگ نہیں صحیح کی ہانی خدا تک دا ویسی ہو سادے مہدی کو دنیا دے آورد نے او بھی کعبے دے آ بانگ نیسی ہو نعرہ حیدری آل محمد آپ کو سلامت ہوئی جب تم کالے حبشی کو نہیں ہٹا سکے غدیر کے مولا کو کیسے ہٹاؤ گے گورے کو کالے پر کالے کو گورے پہ عربی کو اجمی پہ اجمی کو عربی میں کوئی فوقیت نہیں جب یہ کھائیں گے تو میں کھاؤں گا اب کھانا تھا امام رضا کے لیے وہ نہ کھائے تو باقیوں کے کھانے کا فائدہ کیا تمہارے امام کی وجہ سے ہر گورے عرب کے ساتھ ایک کالے حبشی کی کرسی لگی آل محمد تمہیں سلامت ہر گورے عرب کے پہلو میں کالے حبشی کی کرسی لگی حبشی حیران کہ ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ گئے اب امام نے فرمایا کھانا شروع کریں گوروں نے کیا کھایا انہوں نے کھایا جنہوں نے آج پہلے کھایا گورے عرب کپڑے بچاتے رہے کالے ٹکا کے کھانا کھاتے رہے میں قرآن سر پہ رکھ جیسے ہی کھانا ختم ہوا گورے عرب ناک چڑھاتے ہوئے بابل سے نکلنے لگے ہر کالا حبشی رضا کے ہاتھ بھی چومتا تھا اور چوم چوم کے کہتا تھا واقعی اللہ بہتر جانتا تھا کہ وہ رسالت کو کس خاندان میں رکھے بہتر جانتا تھا کہ وہ رسالت کو کس خاندان میں رکھے بچ گئی توحید پر اس کو بچانے کے لیے یہ شعر سمجھ میں آ گیا پرسے پر آمادہ ہو جائیں گے آپ بچ گئی توحید پر اس کو بچانے کے لیے ساروں کی توجہ ہو جائے پھر دوسرا مصرع پڑھتا ہوں بچ گئی توحید مخدوم مولانا پاس آخری بندے تک پوری توجہ بچ گئی توحید پر اس کو بچانے کے لیے آج پھر پردیش میں زہرا کا بیٹا مر گیا جسے کائنات کو امیر العمراء کہنا چاہیے تھا اسے دنیا غریب الغرباء کہتی غریب کا مطلب دنیاوی غریب نہیں ہماری زبان میں غریب کا مطلب اور ہے ہم غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو عربی میں غریب کا مطلب ہے مسافر پردیسی بے وطن اللہ زندگی کرے بڑا سونا فکر آنکھیں کلیار صاحب اللہ راسی دارین قربان دو چار فکرے شہادت کے فکرے پڑھنے سے پہلے عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں پوری ذمہ داری سے فکرے کہہ رہا ہوں سرزمین پر جتنے عزیزان حسین میرے فکروں کو سن رہے ہیں اپنی مرضی کے علماء سے تصدیق کیجیے محرم میں امام رضا جوتی نہیں پہنتے تھے میں ذمہ داری سے ممبر رسول میں اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کی دادی بھی آئی بیٹھی اس کی اجڑی ہوئی بہن بھی آئی بیٹھی نالین نہیں پہنتا تھا میرا مولا سر پہ امامہ نہیں ہوتا تھا ننگے پاؤں بازار میں چل رہے تھے دکانداروں نے دکانیں چھوڑی قریب آگے کا مولا آپ بغیر نالین کے
انگلی کا اشارہ کیا آسمان کی طرف، فرمایا وہ دیکھو محرم کا چاند طلوع ہو۔ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ بندوں نے کہا مولا آپ محرم کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا ہم ڈرتے ہیں کہیں تم غدیر کی طرح محرم کو نہ بھول جاؤ۔ پہلے تم نے غدیر کو بھلایا، اب محرم کو نہ بھول۔ محرم کو عام مہینہ نہ سمجھا کر، یہ ہماری رسم نہیں عقیدہ، قریب قریب ہے محرم۔ ہاتھ جوڑ کے ایک منت کرتا ہوں، اگر ہو سکے تو اس پہ عمل کرنا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جتنی بیٹھی ہیں، نصیحت سمجھو، وصیت سمجھو، تربیت سمجھو، میرا یہ فکرہ نہ بھول لو۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے۔ جعفر الصادق کے گھر سے رونے کی اتنی آواز آتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے یہ جو اتنا رو رہے ہیں محرم کا چاند لگا۔ مادیت روحانیت سے ٹکرا رہی ہے۔ اگر تمہارے پاس روحانیت نہ رہی تو شیعہ کہلوانے کا فائدہ نہیں۔ جن گھروں میں ہوتا ہے حسین کی ماں انہیں آباد رکھے، جن میں نہیں ہوتا چاند نظر آ جائے چار پائیاں سیدھی نہ رکھی کر، گھر کا ایسا ماحول بنائے کر آنے والے کو پتہ چلے ان کا کوئی نقصان ہوا۔ ایک میت والا گھر ہو پہچانا جاتا ہے، تیرے پیروں کے گھر تو 10 گھنٹے میں 72 جنازے اٹھ گئے۔ ایک چاند کا مہمان ہے زہرا کا چاند۔ امام رضا اپنے گھر مجلس کرواتے تھے، نوکر چاکر غلام خدمت گزار، لیکن میرا مولا دریا خود بچھا۔ نوکر کہتے تھے مولا ہم بچھوائیں؟ فرمایا تمہیں کیا پتا ان پر کس کس نے آگے بیٹھا۔ لکھنؤ کے ایک شاعر کا شعر ہے، مجھے بڑا پسند ہے، میں مرشد جی آپ کی نظر کرتا ہوں، مقرب اللہ تیری زندگی کے فرماتے ہیں ہو میرے ماں باپ صدقے کیری قیمتی شے ماں تے پیو۔ شاعر کہتے ہیں ہو میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ ہے فرش ادا۔ مجلس سے اٹھا کرو نا اس پہ ہاتھ پھیر کے چوما کرو، بیٹھا کر اس پہ ہاتھ پھیر کے چوما کرو، ملائکہ پر مس کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ او میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ اے فرش ادا، فاطمہ تیرے سبب سے میرے گھر آنے لگی۔ یہ پھوڑی نہیں دعوت نامہ جناب زہرا ہے، جو عزادار آتا امام رضا اس کا استقبال فرماتے۔ آخر میں ذاکر حسین آیا، دیبل خزائی، جیسے اس نے قدم رکھا امام اٹھے، خالی اٹھے نہیں امام اس کی طرف چلے، خالی چلے نہیں امام نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی، اور وہ لفظ کہا ہے میرے امام نے پوری کائنات کی حکومت ایک طرف، اور جو ذاکر کو عزت دی ہے امام نے وہ فکرہ ایک طرف، گلے میں بائیں ڈال کے امام رضا فرماتے ہیں مرحبا میری دادی کے مددگار۔ اپنے پاس بٹھایا، بٹھانے کے بعد فرمایا دیبل محرم کا چاند طلوع ہو گیا، مولا میں پرسہ دینے آیا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کیا فاطمہ کے چاند کے لیے کچھ لکھ کر لائے ہو؟ مجھے مولا کیسے ہو سکتا ہے محرم شروع ہو میں حسین کے لیے مرثیہ نہ لکھوں؟ علی کی عزت کی قسم امام نے ممبر لگایا، پھر امام نے پردے کی چادر لٹکائی، پردے کے پیچھے بیویاں آ کے بیٹھی، امام نے کہا دیبل ممبر پہ جاؤ، بدن کانپنے لگا دیبل، کہتے مولا میں ممبر پہ جاؤں آپ؟ فرمایا میں نیچے بیٹھوں۔ میں نیچے بیٹھوں تو اس کا مولا زمانے کا امام فرش پہ ہو، میں ممبر پہ کیسے جاؤں؟ کہا تجھے کیا خبر کون کون آیا ہوا؟
کیا تو عرب کے رواج سے واقف نہیں؟ عربوں میں کسی کا بیٹا مر جائے عورتوں کے دروازے پہ مرنے والے کی ماں کھڑی ہوتی ہے، مردوں کے دروازے پہ آج تک مرنے والے کا باپ کھڑا ہوتا ہے۔ امام فرماتے جس دن سے حسین دنیا سے گئے ہیں، حسین کی جہاں بھی مجلس ہوئی ہے دروازے پہ علی کھڑے ہوتے ہیں، عورتوں کے دروازے پہ زہرا کھڑی ہوتی ہے۔ او خوش نصیب قوم، پوری ذمہ داری سے میں فکرہ پڑھ رہا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے ایک لکھنؤ کے عالم سے سنا تھا، کوئی مومن اس وقت تک اس وقت تک مجلس میں آ نہیں سکتے جب تک مجلس سے ایک دن پہلے فاطمہ اور سجاد اس کے گھر جا کے اسے مجلس میں آنے کی دعوت نہ دے دے۔ زہرا دروازے پہ جاتی ہے، کل کی مجلس میں تیرا نام لکھا ہوا ہے، میرے بچے کا جنازہ اٹھے گا، میرے بچے کے مولا تمہارا ماتم قبول کرے، علی اکبر کے صدقہ تمہاری جوانیاں سلامت رہے، حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دیبل ممبر پر گیا، دیبل نے مجلس پڑھنا شروع کی، اس نے پہلا فکرہ کہا میں وہ مجلس پڑھنا چاہتا ہوں، باجی وہ فکرے پڑھنا چاہتا ہوں جو امام کے گھر میں مجلس ہوئی اور شاعر نے امام کے گھر مجلس پڑھی۔ پہلا فکرہ پڑھا فاطمہ زہرا اپنی قبر سے نکل کے دیکھیے، آپ کے گلشن کے پھول کائنات میں کہاں کہاں بکھر گئے۔ شہید محسن نقوی کے اللہ درجات بلند کرے، سید زادے نے اس مجلس کا پورا ترجمہ کیا۔ اجازت ہو تو شہید محسن نقوی کے 2-3 شعر سناتا ہوں۔ شعر وہی ہے جو اس نے پڑھے، ترجمہ کیا محسن نقوی نے۔ محسن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا، زہرا تیری کلیوں کا۔ اتنی مقبول مجلس ہے، میں منبر رسول میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آل محمد کی عزت کی قسم، کسی معصوم کی شرکت مجلس اعظام میں جو نور کی بارش ہے، جو قبولیت ہے، اور قبولیت کی دلیل ہے مومن کا رونا، اور اس طرح سے تڑپ کے رونا، اور کیسے نہیں آئیں گے؟ پردیسی کا جنازہ ہے، لاوارث تو نہیں کہ کوئی اٹھانے والا نہ آئے، کوئی نجف سے اٹھانے آیا ہے، کوئی کربلا سے اٹھانے آیا ہے، کوئی کاشمیر سے اٹھانے آیا ہے، اور ایسے جوان بھائی کا جنازہ اٹھے پھر بہنیں جنازہ چھوڑتی نہیں ہے۔ آج قوم والی مخدومہ اپنے بھائی کا جنازہ اٹھانے کے لیے قوم کی دھرتی سے چھگ والو تمہارے ساتھ، یہ سوچ کے یہ رضا میں مسجد میں تو تجھے نہیں مل سکی، اللہ ان مومنوں کا بھلا کرے، یہ تیرا جنازہ اٹھا رہے ہیں، میں تیرے جنازے میں شرکت کے لیے موشن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر، زہرا تیری کلیوں کو صحرا میں بکھر جانا۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، جو بندہ کہتے میں کبھی نہیں رویا اسے دعوت دے دو۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جان۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ حسین کی ماں دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کروائے جو رضا غریب کے جنازے میں ہائے کر رہا۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ کربلا سے حدہ شاعر اور زین العابدین کے مصائب پڑھے، پھر محمد باقر کے مصائب پڑھے، پھر جعفر الصادق کے مصائب پڑھے، پھر موسیٰ کاظم کے مصائب پڑھے، اور شاعر نے مجلس تمام کر بڑی دنیا رو رہی تھی، بیویوں میں سے ماتم کی آواز آ رہی تھی۔ 8ویں امام کے گھر کی مجلس تھی، 7ویں امام کی شہادت کے بعد ذاکر چپ کر گیا، لیکن میرا امام روتا روتا مجمع سے کھڑا ہوا، آواز آئی دیبل آگے بڑھ۔ اس نے کہا مولا میں نے آگے نہیں لکھا،
امام نے جیب سے ایک پرچی نکالی، کہا یہ میں پہلے سے لکھ کر لایا ہوں، یہ پڑھ۔ دیبل کہتے پرچی پہ لکھا تھا فاطمہ تیرا ایک بیٹا تو اتنا غریب ہے جو نجف والے سے بھی دور ہے، کربلا والے سے بھی دور ہے، کاشمین والے سے بھی دور ہے، اسے ان قریب توش کی دھرتی میں زہر دیا جائے گا اور عالم غربت میں اس کی قبر وہاں پہ بنے گی۔ دیبل کہتے میرے بدن میں کب کبھی تاری ہوئی، میں نے رو کے کہا مولا مجھے معاف کرنا، میں اپنے آپ کو آپ کا پکا شیعہ سمجھتا تھا، لیکن مولا مجھے آج پتا چلا میرا ایمان مکمل نہیں، مجھے مدینے والے اماموں کا پتہ ہے، مجھے نجف والے کا پتہ ہے، مجھے کربلا والے کا پتہ ہے، مجھے کاشمین والے کا پتہ ہے، لیکن مولا مجھے تو نہیں پتا کہ تو اس میں فاطمہ کا کون سا بیٹا ہے کہ جسے زہر دے کے شہید کیا جائے گا۔ رو کے امام نے اپنا گریبان چاک کیا، امام رضا نے خاک اٹھا کے سر میں ڈالی، کہا دیبل میں وہ تیرا غریب امام ہوں جسے ان قریب توش میں بلایا جائے گا اور زہر دے کے شہید کیا جائے گا۔ عزاداروں ایک مرتبہ دیبل نے رو کے شعر پڑھا، یا ماتم بپا ہوا، ماتم کو ہونا تھا کہ عورتوں میں سے ماتم بلند ہوا۔ دیبل نے دوسری دفعہ پڑھا، زہرا تیرے ایک بیٹے کو توش میں زہر دی جائے گی۔ یہ ایک سفید بالوں والی کنیز عورتوں سے دوڑ کے اندر آئی، دیبل کے ممبر کے پاس آ کے رو کے کہتی ہے دیبل تجھے فاطمہ کے حق کا واسطہ یہ شعر دوبارہ نہ پڑھنا، رضا کی بہنیں بے ہوش ہو گئی ہے، کبھی قوم والی بے ہوش ہوتی ہے، کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے، کبھی کسی کے طلبے ملتے ہیں، کبھی کوئی بے ہوش ہوتی ہے، اور غازی تیرا ماتم قبول کرے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ شعر دوبارہ نہ پڑھنا، رضا کی بہنیں بے ہوش ہو گئی۔ حسین کے ماتمیوں اگر اجازت دو تو ایک فکرہ میرے سینے میں تڑپ رہا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اے موسیٰ کاظم کی بیٹیوں، اے میری شہزادیوں، اے امام رضا کی بہنوں، ابھی تو بھائی سلامت کھڑا تھا، ابھی تو رضا کو زہر ملا نہیں تھا، تم نے خالی سنا کہ زہر ملے گا، بے ہوش ہو گئی۔ سلام زینب کے حوصلے پر جس نے سنا نہیں تھا کہ حسین مارا جائے گا، 70 قدم پہ تلہ زینبیہ پہ سر پہ قرآن رکھے قاتل کی منتیں کرتی رہی، نہ مار۔ میری ماں نے چکیاں 20 گئے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقی، اللہ میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ قوم والی بی بی کہاں جا رہی تھی؟ بھائی سے ملنے۔ کس شہر میں جا رہی تھی؟ مشہد۔ اللہ تیری زندگی کرے علی اکبر کے جالین کا صدقہ۔ چلی کہاں سے تھی؟ مدینے سے۔ آپ کو پتہ ہے اس لیے پوچھ، بچے تو نظر جھکا دو، چلی کہاں سے تھی؟ مدینے سے۔ جا کہاں رہی تھی؟ مشہد۔ روزہ کہاں بنو؟ قم۔ کیوں بنو؟ سن لیا بھائی مارا گیا، ہائے کرنا جسے بات سمجھ آئیے، نہ پھر آگے جا سکی نہ پھر واپس جا سکی، کیونکہ بہنیں بھائی کی موت سن لے تو سفر کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ گھر جا کے سوچنا کیا حوصلہ تھا زینب کا، 9 بھائی سپاہ ہو گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ گئی، سر پہ چادریں نہ تھی، کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی اس بازار، شام میں کہتی ہے کوئی اور شام ہے تو حکم کر۔ ادھر سے بہن چلی، ادھر ظالم نے حسن
جرت کے ساتھ انگوروں میں زہر ملا. اس ملعون نے جتنا یہ شاطر تھا بڑے شاطرانہ انداز میں میرے مولا کو زہر. کافی سارے انگور منگائے جو امام کی طرف تھے اور میں زہر ملا. اس طرح امام کے سامنے رکھے. بے غیرت پہلا فکرہ کہتے ہیں ایسے انگور کائنات میں کوئی نہیں. رضا کی آواز ہے جنت میں اس سے کسی درجے کئی درجے اعلیٰ انگور. کہتے مولا نوش کر. فرمایا میں تیرا اچھا امام نہیں. بغیر دوسری طرف کہتے مولا انگور کھا. سید رو کے کہتے تجھے پردیسی پہ ترس نہیں آتا. کہتے آپ مجھ سے بدگمانی کر رہے ہیں, دیکھو میں انگور کھا رہا ہوں. یہ اس طرف سے انگور کھانا شروع ہوا. امام کو کہتے انگور کھائے. امام نے ایک دانہ اٹھا کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر بطول کے لال نے انگور کھائے. بے غیرت کہتے ہیں اور کھا. امام نے فرمایا تیرا جو ایک سے کام ہو جائے گا, تجھے غریب کو اور انگور کھلانے کی ضرورت کیا ہے. میرے مولا کا چہرہ کا رنگ بدلا. امام نے اٹھ کے چلنا شروع کیا. بے غیرت کہتے کہاں جا رہے ہو. امام نے کہا جہاں تو نے بھیجا ہے میں وہی جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا ہے. امام نے ایک چادر سر پہ رکھی. گھر کے اندر داخل ہوئے. یہ سرخ آندھی شروع ہوئی. دیوار کے دروازے ہلنے لگے, کھڑکیاں ہلنے لگی. امام نے غلاموں سے کہا کھڑکیاں بند کرو, دروازے بند کرو. امام اندر تشریف لے گئے. یا دروازے پہ دستک ہوئی. ابا سلط کہتے میں دروازے پر ہر سما اور ابو سلط یہ امام کے صحابی کہتے میں نے دروازہ کھولا. کیا دیکھتا ہوں امام رضا کھڑے اور چہرے کی رنگت بھی ٹھیک. میں نے کہا مولا رضا یہ کوئی معجزہ ہے. آپ کو تو میں ابھی اندر چھوڑ کر آیا ہوں اور آپ کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور آپ بالکل ٹھیک کھڑے. آنکھوں سے خون کے آنسو نکلے. کہا میں رضا نہیں تقی ہوں. میں رضا نہیں میں تقی ہوں. میں آخری وقت اپنے بابا کی خدمت کرنے آیا ہوں. دروازے خود بخود کھلتے گئے. میرا نام امام 8ویں کے سرانے بیٹھا. عزاداروں تمہارے اور اپنے رونے کے لیے فکرہ کہتا ہوں کوئی امام ایسا نہیں جس کا بیٹا آخری وقت اس کے سرانے نہ ہو. علی دنیا سے گئے سرانے حسن تھا. حسن دنیا سے گئے قاسم سینے پہ تھا. اکلوتا غریب ہے کائنات میں حسین ابن علی کہ آخری وقت میں جس کا بیٹا اس کے پاس نہ تھا. البتہ ایک 4 سال کی معصومہ تھی جو شمر کی منتیں کرتی تھی. ظالم خنجر مارتا تھا. رو کے کہتی تھی میرے بابا نے تیرا کیا بگاڑا ہے, ہمارا کوئی نہیں رہ گیا. پھر مر مر کے کہتی تھی کوئی تو آئے جو میرے بابا کو بچائے. عزاداران امام مظلوم امام رضا نے محمد تقی سے کہا تقی جی بابا میرا گریبان چاک کر. امام رضا کا گریبان چاک کیا گیا. امام رضا کا محمد تقی جی بابا میرے سر میں خاک ڈال. میرے نام امام نے مٹی اٹھائی, مٹی اٹھا کے سر میں ڈالی اور تڑپ تڑپ کے رویا. میرا مولا نام امام تڑپ تڑپ کے رویا. پھر پاؤں کی طرف آ بیٹھا. اللہ نہ کرے کسی کے باپ پہ مشکل وقت آئے. اولاد ہمیشہ پاؤں کی طرف آگے بیٹھتی ہے. میرا امام پاؤں کی طرف آیا. پاؤں کو چوم چوم کے کہتے بابا یتیم تو میں ہو رہا ہوں, خاک تو میرے سر میں ڈالنی چاہیے, گریبان تو میرا چاک ہونا چاہیے. آپ نے گریبان چاک کیوں کرایا, آپ نے سر پہ خاک کیوں ڈالی. امام رضا فرماتے اے محمد تقی تیرا باپ چاہتا ہے جب میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن اٹھوں تو حسین کا آزادار بن کے, حسین کا ماتمدار بن کے, تاکہ ہر کوئی کہے وہ جس کا گریبان پھٹا ہوا ہے یہ حسین کا آزادار ہے, وہ جس کے سر پہ خاک ہے وہ حسین کا آزادار ہے. اب میں اپنے مولا کے جنازے کا اعلان
کرنے لگا ہوں جس کا مجھے سید نے حکم دیا ہے، جھولیاں پھیلا لو، کوئی دعا ہے تو بھول جاؤ، اب اپنی کوئی دعا نہ مانگنا، اب زہرا کو پرسہ دینا، اب علی کو پرسہ دینا۔ میں وہ اعلان کر رہا ہوں جو امیر کا، غریب کا، مسافر کا، ہر بندے کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، علی رضا کا جنازہ بالکل تیار ہے، امام بارگاہ سے اٹھایا جا رہا ہے۔ جو مسلمان رسول کا بیٹا سمجھ کے پردیسی کے جنازے کو کندھا دینا چاہے تو ہمارے ساتھ مل کے غریب کا جنازہ، پردیسی کا جنازہ، اللہ راسی کا جنازہ بالکل تیار